ہم ہیں، ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی انداز پوچھتا ہے، کوئی نقشہ مانگتا ہے تو ہم کتابیں کھول کے دکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دکھاتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے مسلمان معاشرہ. اور آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے، اس کے تقاضے اور تھے، یہ تقاضے اور ہیں. کہتے ہیں یہ اتنا مشکل سٹینڈرڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، ساری لیڈرشپ اس ایک ہی بات پہ فیل ہو جاتی ہیں. آپ علیہ السلام نے وہ چونکی سی تھی بیٹھنے کی، اپنے وہ ان کو دے دی اور خود نیچے بیٹھ گئے. میں نے کہا واہ سبحان اللہ، یہ عاجزی کا پیکر، یہ بادشاہ دنیا کا متمنی نہیں ہے. یہ جو ہیومن کانسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بیچارے پدے، میں معذرت خواہ ہوں اس لفظ پر، یہ جا کہاں کیسے سکتے ہیں اس مقام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. تو میں تو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی کے بلوغ المرام کے مقدمے میں جب یہاں پہ پہنچے تو ان کے قلم نے ایسے جیسے جولانی ہی پکڑ لیا. حیران ہو کر ایک تعجب خیز انداز میں کہنے لگے اکرم بہم بارثم بمو، وہ کتنا بڑا خوش قسمت یہ گروہ ہے. وہ انہوں نے تعلیم کو دین سے الگ کر دیا ہے. یہ واردات تو اس کا تو رونے والا حمزہ تو فلا بواکی الہو، اس کا تو رونے والے نہیں ہیں. روز صبح شام جی سیاست کو مذہب سے، بھائی صاحب سیاست کو مذہب سے کیا، انہوں نے تو تعلیم کو کر دیا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین اکرام، نہد کے پلیٹ فارم سے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں ان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیٹکس پہ، آپ کے ایتھکس پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں اس حوالے سے فرمائی ہیں ان پہ. اور گفتگو کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں شرف بخشا ہے. استاذ ہیں، مربی ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کمال کی گرپ دی ہے. انٹرنیشنل جتنے بھی معاملات ہیں ان پہ نظر رہتی ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. محترم جناب حامد کمال الدین صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا، آپ کی آمد کا. اور اسی طرح ہماری دوسری معروف شخصیت جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا ہے اور بہت سارے لوگ ان سے رہنمائی لیتے رہے ہیں اور لیتے بھی رہتے ہیں. محترم جناب حافظ مصطفیٰ صادق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا، آپ کی آمد کا. حافظ صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقلیتوں کے حوالے سے، کمزور لوگوں کے جو طبقات ہوتے ہیں معاشرے میں، ان کے حوالے سے بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں. اصولی طور پہ ایک بات سامنے عموماً آ جاتی ہے کہ ان کا جو حق ہے، ان کا جو تحفظ ہے، ان کی جو سیکیورٹی ہے، اس کا بندوبست کرنا، اس کے حوالے سے حساسیت جو ایک رہتی ہے عموماً، اور پروپیگنڈا بھی رہتا ہے. تو اس حوالے سے بنیادی ذمہ داری کس کی ہے اور بطور مسلمان شہری ہمیں کس طرح کا جو طرز عمل ہے وہ اختیار کرنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ اجمعین. اس سوال کے تناظر میں جو دکھائی دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ جہت شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بلا شک سوائے آپ کی ہستی و ذات کے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار نہیں دیا نمونے کے طور پر. اگر کوئی سیمپل پیش کیا ہے تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھا. اب جب تک آپ کے ہاتھ میں عنان اقتدار تھی، اختیار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں تک کے حقوق کا خیال رکھا. انسان تو پھر بہت ممتاز ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائی فہم و فراست، وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کی تعلیمات بھی اسی طرح ہے کہ غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو، ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھو. صحیح البخاری میں جیسا کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، جیسا پہنو ان کو پہناؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، غلام ہے، بڑا علی شان جبہ اور سوٹ بوٹ اس نے بھی پہنا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر نے بھی، کسی نے پوچھا تو کہا یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو انسان سمجھو. انسانیت بہت عظیم چیز ہے. ایون کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات سے نوازا ہے، ان کے اندر ایک ایک جانور تک کہ وہ چڑیا کا بھی حق، اس کے بچے پکڑ لیے. ایک صحابی نے وہ چوں چوں کر رہے تھے، پیار محبت سے پیارے لگے، انہوں نے اپنے دامن میں انہیں سمیٹ لیا. وہ چڑیا بےتاب ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی جھولی کو ذرا پھیلایا. وہ ماں تھی، اس کی ممتا تھی، وہ دیوانہ وار اس کے اندر ماری چھلانگ، اس نے اس کو بھی بند کر لیا.
نبی پاک کے پاس آئے، یہ دیکھو جی کتنے پیارے لگ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نے اس کو پریشان کیا، اس کو جہاں سے لیا اپنے اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کے آؤ. تو یہ تعلیمات جانوروں کے متعلق، اگر وہ اونٹ کا معاملہ ہے، یہ شکایت کر رہا مالک کون ہے اس کا؟ جی میں مالک ہوں. فرمایا شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کا خیال رکھا. اچھے جائے کہ انسانیت، آپ مہمان نواز تھے، بدتمیزی کرنے والے بھی بڑے بڑے آئے غیر مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس آئے ہو، ان کا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احتراماً ایک تعلق پیش کیا، فراخ دلی سے ان کو عزت تکریم دی، ان کو کھانا کھلایا. جناب ثمامہ کو دیکھ لو، آئے ہیں، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا ہے، اس کے بعد کھانا بھی اس کے پاس آ رہا ہے، دودھ بھی آ رہا ہے، جو بھی ہو سکتا تھا وہ سارا کچھ پرووائڈ کیا، اور اس کو صبح و شام خود پوچھتے رہے، اس کی خیریت دریافت کرتے رہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر ممالک کے ساتھ بھی، جو غیر مسلم بادشاہ تھے ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہیو جو تھا، ایون کہ دیکھیں آپ کسریٰ، اس نے اپنے 2 کمانڈوز بھیج دیے کہ جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی ان کو میرے پاس حاضر کیا جائے. ان کو دیکھا تو فرمایا یہ کیا کیفیت تمہاری، حیات کیسی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے یہ ہمارا، اس کی. فرمایا میرے بادشاہ نے تو مجھے اس کے متعلق نہیں کہا، وہ تو اس کے الٹ ہے. ان کے مونچھیں بڑی بڑی تھی اس پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخر کار جی آپ کو گرفتار کر کے لے جانا ہے. آپ نے فرمایا تم اگر سفیر نہ ہوتے تو میں تمہارے پاس ساتھ شاید کوئی اور سلوک کرتا، لیکن میں تمہیں عزت دے رہا ہوں، تکریم دے رہا ہوں. ہماری امان میں ہے، اگر جس طرح کے پاکستان کے اندر بھی اقلیتیں موجود ہیں، عیسائی ہیں، ہندو کمیونٹی بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود ہے، دیگر بھی کو ہوں گے، ان ساروں کے ساتھ جیسے ہم بہیو کرتے ہیں، ہمارا قانون جو مسلمان کے لیے وہی قانون ان کے لیے، جو ہمارے پابندیاں، ذمہ داریاں، ٹیکس وغیرہ کی ضرورت ہو، جو مسلمانوں سیم ان کے لیے، کوئی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے ناروا سلوک. یہی ہمارا دین بتاتا ہے، یہ ہماری تعلیمات ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو وغیرہ. بالکل صحیح. اللہ پر کروڑوں رحمتیں نازل. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. محترم حامد کمال الدین صاحب، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. بہت ماشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی آپ کا ایکسپوئر ہے، چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور اس میں ایتھکس بھی تھے، پالیٹکس بھی تھی، سارا کچھ تھا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پالیٹکس جو ہے اور ہمارے ایتھکس یا ویلیوز جو ہیں اس حوالے سے دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنا ہے، چیزیں ہیں. تو کون سے ایسے نکات ہو سکتے ہیں جس سے یہ چیزیں بالکل اس میں وہ جتنے سکم ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں اور وہ چیزیں بڑی اچھی ہو جائیں اور دنیا واقعتاً کول و فعل کے تضاد سے پاک ہو جائے، بالخصوص لیڈروں کے حوالے سے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آج کل کی جتنی بھی سیاست ہے، جی، اور سیاست سے پہلے ریاست ہے، ریاست دراصل اجتماع انسانی کا ایک مخصوص فارمیٹ ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ بنیادی طور پر بیس کرتی ہے کسی بھی خطے کے انسانوں کو لے کر، کسی بھی خطے کے انسانوں کو تاکہ مطلب ویسے ہمارا اللہ کا شکر ہے بہت کوشش کی ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ اسلامی ہو، اسلام کے مطابق ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے اوور آل چیزیں جو ہے نا وہ آدمی مطلب اپنے زمانے کی چیزوں سے مکمل شاید وہ نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کے مطلب اس پہ پریمبل میں جو ہے نا وہ ہے پیپل آف پاکستان. جب آپ پیپل کہتے ہیں تو مطلب اس کی بنیاد جو ہے نا وہ انسان ہوتا ہے. اچھا، انسان کے حوالے سے جو قرآن میں وہ سورۃ العصر آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے سب سے، امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی سورۃ اللہ نے اتار دی ہوتی تو حجت کے لیے یہ بھی کافی تھی. اچھا، اس میں بنیادی طور پر انسان کو جو ہے نا وہ جب تک وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ایز اٹ از انسان ہے. انسان بہت اعلیٰ ہے، بہت زبردست ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے فطرت رکھی ہوئی ہے جو اللہ کو پہچانتی ہے. اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، وہ سارا اپنا جگہ پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ انسان ایمان نہ لے کر نا الا الذین آمنوا وعملوا، تو مطلب بنیادی طور پر یہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو آپ ریاست کہتے ہیں، ویسے تو بسا اوقات ہم لفظ ریاست سے بھی تھوڑا سا تحفظ ہی رکھتے ہیں.
لیکن بہرحال جو بھی ہے مطلب حدیث میں بہرحال اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے جماعت المسلمین. آپ کو معلوم ہے الزم جماعت المسلمین و امامہم. جب مسلمین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آتے ہیں. اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس چیز کو قائم کیا تھا وہ تھی دراصل اللہ کو جاننے پہچاننے والے انسانوں کا اکٹھ، ٹھیک ہے، جس کو آپ جماعت المسلمین کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا، تو یہ کھڑا ہی ایمان پر ہے، یہ کھڑا ہی اللہ رب العزت کی توحید پر ہے. توحید ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ. اچھا، اس وجہ سے پھر جب اس اجتماع کا حوالہ اللہ کی عبادت ہے، اب دیکھیں نا کتنا بڑا فرق ہے. آپ نے کسی علاقے کے دیکھا جی انسان ہیں، انسانوں کی بنیاد پہ آپ نے کہا جی ان کے اکٹھ کو ہم ریاست کہتے ہیں. ہم نے کہا نہیں یہ تو بات ہی نہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کون کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تخلیق کے مقصد کو جانا ہے اور اس پر انہوں نے اس درجے میں ایکا کیا ہے کہ ان کا جینا مرنا اب ایک ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے اور ان کو روئے خطۂ زمین کی کل حیثیت ان کے ہاں یہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو خطۂ زمین کی کل اہمیت ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر وہ ان کو وہاں پر کوئی قابو اختیار جو ہے نا حاصل ہو جائے تو سب سے بڑھ کر وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کروائیں گے. اعمال میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ اقامت الصلاۃ ہے، پھر ایتاء الزکاۃ ہے، وہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اچھا، تو یہ ہے ہمارا اصل جواب کہ نبی صلی اللہ علیہ، ہم بات پیچھے سے شروع کرتے ہیں کہ وہ فارمیٹ ہی جو اجتماع انسانی کا وہ ہیومنسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ایمان پر اللہ رب العزت کی عبادت پر قائم ہے اور جس کے اندر میرا آپ کے جڑنے کا حوالہ ہی اللہ اور یوم آخرت ہوگی تو لا محالہ اس کے اندر ایتھکس ہی بولیں گے. بالکل. اس کے اندر جو ہے نا وہ جس درجے جس طرح کا انسان مطلوب ہے اللہ رب العزت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حوالے سے، تو ان کے جو ہے نا وہ پھر جو اخلاقیات ہیں وہ سارا کچھ ہوگا. اور یہ جو ہے نا کہ جی آپ نے تو صرف مطلب نکالنا ہے، کیونکہ جب انسان ہے اور وہ ہدایت سے خالی ہے تو پھر وہاں پر مفادات نہیں آئیں گے تو پھر اور کیا آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جس کو آپ مطلب اخلاقیات کا دیوالیہ کہتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہمارے اس تھرڈ ورلڈ میں وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ افراد کے سارے حقوق مطلب کے معاملے میں ظاہر ہے کیوں اللہ سے ڈرے گی، کیونکہ فارمیٹ ہی وہ نہیں ہے. اور اچھا البتہ یہ جو اس کو آپ فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں یہاں پر آپ البتہ یہ دیکھیں گے کہ ریاست جو ہے اپنے فرد کے بہت سارے حقوق کا غیر معمولی پاس کرتی ہے. مطلب یہ درست ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ اس کو بھی وہ مفاد ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے نا وہ پھر انقلاب کا امکان ختم کر دیں. جب فرد کو اپنے بہت سارے انسان بنیادی حقوق مل جائیں گے، سائشوں میں آ جائے گا تو ریولوشن کی اسے ضرورت. ہاں، تو وہ جو ہے نا آرام سے وہ معاشرہ رہے گا. ہاں تو روز خطرہ ہوتا ہے، روز کو مصیبت پڑی رہتی ہے تھرڈ ورلڈ میں. فرسٹ ورلڈ جو ہے نا آرام سے جی سکتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں کے انسانوں کو، ہم اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اخلاق، یہ مادیت ہے. میں آپ کا بہت زیادہ بچ کر جاؤں، یہ سیلز مین شپ ہے. یہ سیلز مین کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل. مطلب اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں یہودی، یہ سیلز مین شپ کے اخلاق آپ کو پتا دنیا نے یہودیوں سے لیے ہیں. جی. سب سے بڑھ کر صاحب اخلاق کہتے ہیں ایبسولوٹلی سب سے زیادہ میٹھا اخلاق کے ساتھ بات کرنے والا یہ یہودی ہوگا یا قادیانی ہوگا. ٹھیک ہے، انفارچونیٹ ہے مطلب ٹھیک ہے آپ اس کو انفارچونیٹ، لیکن میں اس میں ایک اچھا پہلو جو نکال رہا ہوں اس میں وہ یہ ہے کہ یہ درست ہے مگر اس کے اندر مادیت بولتی ہے بھائی صاحب میں گاہک ضائع کر بیٹھوں گا. ہم کہتے ہیں یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے. یہ تو اخلاق کو آپ نے مفاد کے تابع کیا اور اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا حوالہ دیا ہے اس میں آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اس میں آپ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے
اس کو آپ سچا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے اللہ کو کس طرح کے انسان جو ہے نا وہ اچھے لگتے ہیں. تو میرا سچ بولنا جو ہے نا بالکل مختلف ہے یہودی کے مقابلے. یہودی بہت صحیح بولے گا اپنی مصنوعات کے بارے میں, اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ جو اعتماد ہے نا مارکیٹ میں وہی کل چیز ہے, وہ چلا گیا. ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے اللہ جانتا ہے مسلمان بڑے بڑے بدعمل ہوں گے بخدا. آج بھی جو مسلمان جتنا اخلاق ہے نا, اخلاق کی ڈیفینیشن اس پر کم از کم پوری ہو سکتی ہے, تو مطلب اس پہ وہ نہیں ہے. تو بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کے اجتماع کا جو اصل فارمیٹ ہے وہی اس جدید ریاست کے اندر جو ہے نا وہ سرکہ ہوا ہے اس اصل سے, جس اصل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو, ایک معاشرے کو, انسانوں کے ایک بہت اعلیٰ اکٹھ کو کھڑا کیا. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. حافظ صاحب, حامد کمال الدین صاحب نے بڑا اچھا ایک نقطہ تمہید کے ساتھ پیچھے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اٹھایا ہے کہ لوگ جو ہیں اکٹھے ہو جائیں اور ان کو ان کے حقوق ملنا شروع ہو جائیں. یہ اخلاقیات نہیں ہے, یہ کوئی ایمانیات بھی نہیں ہے, یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں جو مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ ہم اگر پاکستان کے تناظر میں دیکھیں یا امت کے تناظر میں دیکھیں تو تقسیم ہوئے ہیں. اب اس تقسیم کو ختم کر کے دوبارہ اتحاد کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا رول ماڈل ہو سکتا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ حجت کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبات کے اندر بیان کر دی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میں سمجھتا ہوں کہ آخر تعلیمات جو ہیں وہی نہیں, اے ٹو زیڈ ابتدا سے انتہا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آپ کا, ہمارے لیے آپ رول ماڈل ہیں, بالکل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اب دیکھیں دنیا میں اعلان نبوت کرنے سے پہلے آپ کی زندگی 40 سال تھی, جس کو قرآن نے بھی ایز اے سیمپل کے بیان کیا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے, 40 سال کو تھوڑے نہیں. بتاؤ کسی کو مجھ پر اعتراض, کوئی شکایت, کسی کے کوئی حق تلفی یا کوئی بد نظمی, کوئی بد اخلاقی میرے سے سرزد ہوئی ہو؟ کوئی نہیں. ساروں نے بیک زبان کہا, اور وہ جیوے جیوے کے نعرے لگانے والے نہیں تھے, رسول اکرم کے مداح نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کے وہی دشمن تھے جو اگلے مرحلے میں انہوں نے جان کے دشمن بنے, خون کے پیاسے بنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہامات الزامات کی بچھاڑ کر دی. اچھے بھلے زیر جینیت سمجھدار رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بتقاض انسانیت, ابھی میں نبوت کی طرف نہیں, تو اس اچھے بھلے ایک نامور انسان ان کو کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ان لوگوں نے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو بیک زبان ان کا ایک ہی لفظ تھا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا ہے, ما وجدناک الا صدقا. تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہی آپ کی اینڈ تک رہی. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے تب بھی وصیت کی کہ بین الاقوامی جو اصول ہیں, جو طریقے ہیں, جو سفراء کے ساتھ, آنے والے مہمانوں کے ساتھ یا وفود کے ساتھ تم نے کیسا بیہیو کرنا ہے. ایون کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے میرے بعد جو خلیفہ بنے, صحیح البخاری کے اندر, میرے بعد جو خلیفہ بنے وہ جو محسن ہیں, صحابہ رضوان اللہ نام بر, جن کے خدمات ہیں دین کے اندر, ان کی کوتاہی بھی ہو جائے تو ان سے صرف نظر کرے, ان سے درگزر کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حد تک, اس حد تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہمیں انسان بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جیسے شیخ کہہ رہے تھے نا, ایک یہودی ہے یا مرزائی ہے یا کوئی سا ایسا انسان ہے, وہ بھی اچھا اخلاق پیش کرتا ہے لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے. جو مسلمان ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپناتا ہے اور وہی نمونہ دکھاتا ہے مسلمانوں کو. ہمارے شیخ حافظ محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی رحمہ اللہ تعالی, ان کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے. وہ فرمانے لگے شیخ کہ ہم ہیں, ہم سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی انداز پوچھتا ہے, کوئی نقشہ مانگتا ہے تو ہم کتابیں کھول کے دکھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دکھاتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے مسلمان معاشرہ. ایک مسلم معاشرے کی یہ کیفیت ہے کہ مسلم انسان ایسا ہوتا ہے, اس کی آنکھ بھی پاک ہوتی ہے, اس کی زبان سے بھی کسی کو گزن نہیں پہنچتا, اور اس کے کان بھی بڑے محفوظ رہتے ہیں, اس کے دماغ کی سوچوں تک پہ اللہ تعالیٰ کی خوف و خشیت کا پیرا ہوتا ہے, وہ اس طرح زندگی گزارتا ہے. تو یہی بہترین انداز ہے جس نے اپنا لیا
اللہ جانتا ہے وہ معاشرہ بھی عالی شان بن جاتا ہے, وہ انسان بھی باوقار بن جاتا ہے, اور اللہ کے نزدیک بھی اس کی ویلیو اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. اچھا شیخ صاحب, جب یہ بات طے شدہ ہے کہ لوگوں کا ایک مجموعہ ہے عقیدے کی بنیاد پہ اور اپنی اسپرچول جو تربیت ہے اس کی بنیاد پہ وہ سارے ایک ہی ہیں, اب اس میں لیڈرشپ کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک اہم مرحلہ ہے جس میں سے گزرنا ہے تاکہ کسی کو ظاہر امیر امارت ہے اور یا اس کے سپرد کرنی ہے عوام کی باغ دوڑ جو ہے, تو یہ ایک امانت بھی ہے اور امارت بھی ہے. تو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے جو آج کے معاشرے سے ظاہر ہے وہ یکسر جدا تھے, اور آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ وقت اور تھا, یہ وقت اور ہے, اس کے تقاضے اور تھے, یہ تقاضے اور ہیں. تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے انٹرنیشنل سینیریو میں یا ڈومیسٹک لیول پہ بھی کہ وہ وقت واقعی اور تھا, یہ وقت اور ہے, اس کی ڈومین اور تھی, اس کی ڈومین اور ہے, اور مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود ڈائیورٹ کر کے رہ سکتے ہیں؟ اچھا, قیادت کے حوالے سے کیونکہ آپ کا پورا محور گفتگو کا خطبہ حجۃ الوداع ہے. جی. اچھا, اس میں اہل علم نے ایک بہت خوبصورت بات کی نشاندہی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیڈرشپ کی آپ بہت ساری ڈیفینیشنس کر لیں, لیکن بنیادی طور پر لیڈر کا معنی ہی وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں سے آگے ہو, یعنی وہ لیڈ کرو. ہاں, وہ مقاصد اور وہ باتیں جو جن چیزوں پر وہ قوم کو چلانا چاہ رہا ہے ان باتوں میں وہ سب سے آگے ہو کر ثابت کرے. کہتے ہیں لیڈ کرنا, لیڈرشپ کی جو ڈیفینیشن میں بھی یہ بذات خود ایک ہے. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پل پل پر آپ کو یہ نظر آتا ہے, مطلب یہ غزوہ احزاب میں کسی نے ایک باندھا ہوا ہے پتھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا, تو مطلب کہتے ہیں یعنی سب سے پہلے نا اپنے سے شروع کرنا. کہتے ہیں یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو لیڈرشپ کا خطبہ حجۃ الوداع سے یہ نکلتا ہے جب وہ فرما رہے ہیں نا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی. اچھا, پورے جاہلیت کے سب دستور سب کچھ میرے قدموں پیروں تلے, مطلب بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اب اچھا, اس پہ علماء نے کہا کہ جاہلیت کا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع وہ ہے. عرب میں اب اللہ کا شکر ہے شرک تو اب دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا, شرک ہے, کفر ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. اچھا, اس حوالے سے تو کچھ چیز بچی ہی نہیں ہے. اچھا, جو بچی ہے تو کہتے ہیں کہ 2 بڑی چیزیں ہیں. ایک ہے دماغ کا مسئلہ, جاہلیت سے چلا آ رہا ہے, اور دوسرا ہے اموال کا مسئلہ. اچھا, اس میں دین لین وغیرہ بہت کچھ جو ہے نا وہ جو آپ کو پتا ہے وہ انتقام سعر جو ہوتا ہے اس نے ہمارا خون کیا. اچھا, وہ چیزیں جو ہے نا وہ عربوں میں ابھی بھی باقی ہیں. تو ہاں, ورنہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی بات کرتے, صاف سی بات ہے کیونکہ ان کی ساری دعوت اس پر, لیکن اللہ کا شکر ہے شرک عملاً وہ جزیرہ عرب سے مٹا چکے ہیں. تو اب اگر رہ گیا تو رہ گیا. کہتے اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہتے ہیں کہ جاہلیت کا سب کچھ میرے پیروں تلے, اس سے فوراً بعد جو ہے نا وہی کہتے ہیں کہ وہ اول دمن اضعه هو دم ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني الحارث یا بنی سعد قتلته هذيل. اچھا, سب سے پہلے میں اپنے گھر کا خون معاف کرتا ہوں, میں اپنے گھر کا خون چھوڑتا ہوں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان. وأول ربا اضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے قریبی ہے فرمایا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ العم صن الاب, کہ چچا جو ہے نا باپ کی ہی جگہ پر ہوتا ہے. اچھا, تو ان کا جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو کہتے ہیں لیڈرشپ کے یہ سٹینڈرڈز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں بھی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قریبی ترین ہے تو اس کا جو ہے نا قربانی دے کر اس کو ختم کر کے اور اس کو بالکل ملیا میٹ کر کے, تو اگر جاہلیت کے کچھ آثار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرانے سے کچھ بھی اس کا, تو سب سے پہلے اس کو مٹا کر ختم کر کے تو وہ ایک مثال قائم کرنا. تو کہتے ہیں لیڈرشپ ہے مثال قائم کرنا, لیڈرشپ ہے انیشیٹو لینا, لیڈرشپ ہے وہی باتیں جن کے آپ صبح و شام جو ہے نا
وہ گردان کرتے ہیں، اس میں عملاً سب سے آگے ہو کر دکھانا، اور کہتے ہیں یہ اتنا مشکل سٹینڈرڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. ساری لیڈرشپس اس ایک ہی بات پہ فیل ہو جاتی ہیں الا ماشاء اللہ. کسی ایک آدھ بات میں آپ دیکھ لیں ہمارا سارا رونا کیا ہے کہ وہ لیڈرشپ جو ہے نا سب سے زیادہ آرام طلب، سب سے زیادہ مفاد پرست، سب سے زیادہ کم قربانی دینے والا. یہاں قربانی کون دے گا؟ حتیٰ کہ مطلب یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، شاید صرف ریاستی سطح کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، بدقسمتی سے حتیٰ کہ ہم یا لمحہ فکریہ تو اپنے لیے بھی ہوتا ہے نا، حتیٰ کہ ہماری دینی مطلب جو ہیں اس میں سب سے زیادہ قربانی دینے والا کارکن ہوگا، اور سب سے جو ہے نا وہ رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ہی ہوں گے. یعنی سب سے آرام دہ، آپ کی بات مکمل کر دوں، سب سے زیادہ قربانی دینے والا کارکن اور سب سے زیادہ بینیفٹ لینے والا یا ایڈوانٹیج لینے والا لیڈر. ہاں مطلب، اور خطبہ حجۃ الوداع کا ہم ابھی بھی وہ کرتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کے حوالے سے جو ایک رہنمائی دی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اسلام از خود ایک روشنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبالا کر دیا اور پوری دنیا منور کر دی ہے اس روشنی کے ساتھ. مذہب، اخلاق یا دین اور دنیا، اس کا آپس میں موازنہ تو نہیں لیکن موافقت کے ساتھ جو اس کا امتزاج بنتا ہے وہ ہمارے معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے؟ حجۃ الوداع کے موقع کی مناسبت سے آپ اس پہ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انداز بیان بدل جاتا ہے، وگرنہ دنیا میں کوئی بات نہیں جو نئی بات ہو. بے شک. اسی طرح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے ہاتھ میں آیا نظام تو آپ نے ایسا اس کو رنگ دیا، ایسا عملی جامہ خود سے آغاز کر کے ہوئے، جیسے آپ اس سے پہلے سوال میں شیخ کا جواب تھا، بہت اعلیٰ گفتگو تھی، اللہ قبول فرمائے. اسی طرح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیمپل پیش کیا، اس کو نافذ العمل کیا، ایک ریاست کے اندر اس کو قانون بنایا اور پوری دنیا کو، حتیٰ کہ اپنے تو کیا پرائے بھی مداح بنے اور تعریفیں کرنے لگے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کو دیکھو، ایک صحابی آتا ہے وہ اپنے بھائی کو بھیجتا ہے، نہیں تسلی ہوتی، وہ کہتا ہے جاؤ تم پتہ لے کے آؤ، پھر وہ خود آتا ہے، کہتا نہیں مجھے تشفی نہیں ہوئی. جب آپ کا اخلاق کے دیکھتا ہے، عدی بن حاتم طائی کا ایک انداز دیکھ لو، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میں پہلے مسلمان ہوں، جو ان کی بہن نے بھی یہ موٹیویٹ کیا تھا آپ کو، عدی بن حاتم کو، تو کہا تھا کہ آپ جاؤ نبی پاک کے ساتھ، وہ تو بڑے اخلاق والے، بڑے پیار والے. دنیا میں چرچا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل و کردار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے افعال کا. تو کہتے میں پہلے، آپ چاہتے تھے میں مسلمان ہوں، جو میں چاہتا میں پرسنل زندگی آپ کی دیکھوں، میں آپ کے پیچھے پیچھے تعارف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مجھے لے گئے، میں بھی ساتھ چلا گیا کہ گھریلو ماحول تو دیکھوں، رکھ رکھاؤ دیکھوں، جو بادشاہ نبی ہے یا کہ ایک عاجز نبی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہی تھی بیٹھنے کی نشست، موڈا ٹائپ، آپ علیہ السلام نے وہ چونکی سی تھی بیٹھنے کی، اپنے وہ ان کو دے دی اور خود نیچے بیٹھ گئے. میں نے کہا واہ سبحان اللہ، یہ عاجزی کا پیکر، یہ بادشاہ دنیا کا متمنی نہیں ہے، یہ کوئی وجاہت کا، یہ چدراہٹ کا بھوکا نہیں ہے. میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل سے بے انتہا متاثر ہوا. یہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی بتائی، جو میں نے پہلے بھی کوٹ کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے حقوق بتائے، ایک ایک کی تاکید فرمائی حجۃ الوداع میں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے مسلمان ہے ہی وہ بھائی جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. ایک مسلمان نہ ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے نہ زبان سے تکلیف، لیکن اس کا بہیو ایسا ہے دوسرے کے ساتھ جو کہ بڑا اس کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، اس کی توہین امیز انداز ہے اس کے لیے. تو یہ ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا، کسی طرح بھی نہیں زیب دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آیا، آپ علیہ السلام نے بڑی عزت، بڑی توقیر، مہمان آتے تھے آپ ان کو ٹھہراتے تھے، صحابہ کو وہ ابھی نوبارد ہوتے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کہتے ہیں بھائی جس کے پاس 2 بندوں کا کھانا ہے، تیسرا مہمان ایک لے جائے، ایک کا ہے تو دوسرا لے جائے. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 بندے میں لے گیا اپنے گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے گئے اس طرح تعداد. تو آپ علیہ السلام کا یہ انداز بڑا ہی خوبصورت تھا اور بڑا ہی قابل اتباع اور قابل اطاعت ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. کہا گیا ہے، وہ کسی گورے کا قول ہے نا،
کہ اپنوں میں کوئی بھی مقبول نہیں ہوا کبھی، ہوں، اور یہ بہت حد تک سچ ہے، اپنوں میں کبھی کوئی بھی مقبول نہیں ہوا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم، اس سے منفرد اور مستثنا ہے۔ بالکل صحیح، اپنے پرائے کہ ہاں بیک وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں سیدہ آپ کی پھوپھی جان محترمہ ہے سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، جب شہید ہوئے تو وہ آئی، دور سے دیکھا، کسی نے کہا حسفیہ آ رہی ہیں رضی اللہ عنہ، کہا ان کو روکو، یہ نہیں دیکھ سکیں گی، نہیں دیکھ سکیں گی، ناک کان کٹے ہوئے ہیں، مسلح کیا ہوا ہے، ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ آخر بہن ہے، روکا گیا، روکا بھی جا کے جناب آپ کے رشتہ دار نے کہا نہیں، انہوں نے پرے جناب زبیر کو، غالباً زبیر تھے رضی اللہ عنہ، دھکا دیا، کہا پیچھے ہٹ، بڑی تھی محترمہ تھی، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہیں پہ ٹھٹ گئی، وہیں پہ رک گئی، جیسے ہینڈ بریک کھینچ دی ہے گاڑی کی، اس طرح وہ رک گئی۔ پھر کہا میرے بھتیجے کو کہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرو میری طرف سے، میں واویلا نہیں کروں گی، میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں، مجھے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لینا، اسے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، مگر اجازت ملی، پورے صبر کا نمونہ بنی۔ یہ تھی آپ علیہ السلام اپنوں کے ہاں، پرایوں کے ہاں ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ اللہ آپ پر کروڑوں درود و آمین سلام۔ آمین آمین ثم آمین۔ شیخ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات جو عمومی طور پہ نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ حساس بات ہے، کہ میرے بعد ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنے لگ جانا۔ اس قول کی روشنی کے اندر جو جہاں ہے، جس کو جتنا اختیار ہے، میں بالخصوص لیڈرشپ چاہے وہ ریلیجس بیسڈ ہو یا پالیٹکس بیسڈ ہو، اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ اصول پھر کیا ہونے چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ معاملے میں جو اصل چیز ہے وہ ہے عبادت، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا۔ اچھا، بندوں کے معاملے میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے عدل۔ بلکہ ایک عالم ہے سعودی عرب کے، بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگے کہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ہر حال میں ہر کسی کے ساتھ اللہ نے واجب رکھا ہے۔ مطلب اگر کوئی کافر بھی ہے تو عدل تو کریں گے نا اس کے ساتھ، بالکل، کوئی مشرک بھی ہے، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی جو عدل کا تقاضا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی اسلام کا یہ ایک ایسا فریضہ ہے توحید کے بعد جو کبھی کسی موقع پر کسی شخص کے ساتھ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اچھا، تو یہاں جو آپ نے فرمایا وہ جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ خطبہ حجۃ الوداع ہی کے اندر ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک تو اس کا جو ریفرنس ظاہر ہے وہ ظلم اور خون ریزی، جو کہ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں تین بڑے جو گناہ، تین سب سے بڑے گناہ ہیں، ایبسولوٹلی سورۃ الفرقان میں بھی آیا ہے اور مقامات پر بھی آیا ہے۔ سب سے پہلا شرک، دوسرا قتل ناحق، اور تیسرا زنا۔ جی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، تین سب سے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس میں چاہتا کہ یہ جو ابھی آپ نے بات فرمائی ہے، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ایک پریفیس بھی دیا ہے، جی، فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اب مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت، یعنی شرک والا تو معاملہ انشاءاللہ مجھے تسلی ہے۔ بالکل صحیح، مطلب یہ تو اب انشاءاللہ العزیز خاص طور پر صحابہ مراد ہیں، بعد کے ادوار میں آپ کو بتایا جی، شرک ورک کا بھی کچھ نہ کچھ حملہ ہوا ہی، لیکن وہ جو ہے اس پہ البتہ آپ کو معلوم ہے کہ خود صحابہ ہی کے متأخرہ ادوار میں خود آپس کی جو ہے خون ریزی وغیرہ، تو یعنی اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسر نہیں چھوڑی ہے، وہ جو بھی ہوا ہے اس کے جو بھی ہے اسباب ہوئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس شے کا اندیشہ تھا وہ یہی تھا کہ شرک ورک تو اب نہیں ہوگا، لیکن آپس کا جو ظلم اور خون ریزی جو ہے وہ ہوگی۔ اچھا، تو ایک تو بہت بڑا جو ظلم اور زیادتی کا مظہر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کا خون بہایا جائے، مسلمان کے ساتھ فزیکل زیادتی ہو۔ قتل جو ہے آپ کو پتہ ہے انتہائی صورت ہے مسلمان کے ساتھ زیادتی کی، قتل سے کم جو بھی کچھ ہوگا وہ اس کے ساتھ ملحق ہی ہوگا، اور اس لحاظ سے مسلمان کا بال بھی بیکا نہ کیا جائے،
یہ شے جو ہے نا ہم کسی کانسٹیٹیوشن کی اطاعت میں نہیں کرتے، بلکہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت سمجھ کر اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت مان کر جو ہے نا ہم میں سے ہر بندہ مسلمان کا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا وغیرہ، مطلب تو اسے اچھا تو ایک بڑا حوالہ تو ظلم اور زیادتی سے یہ ہے کہ مطلب ہے کہ مسلمان کو غضن نہ پہنچایا جائے، اور اس کو آسمانی امانت کے طور پر اللہ رب العزت کے سامنے جو ہم نے پیش ہونا ہے اس کے حوالے سے اس کی جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ شروع میں فرمایا انکم تلقون ربکم، مطلب یہ کہ سارا کچھ جو ہے نا اصل پیرائے میں آ جائے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیومن کانسٹیٹیوشنز ہیں یہ بیچارے پدے، میں معذرت خواہ ہوں اس لفظ پر، یہ جا کہاں کیسے سکتے ہیں اس مقام پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، مطلب انکم ستلقون ربکم، اللہ کے آگے منہ دکھانا ہے، تو میں جو ساری باتیں تم کو کہہ رہا ہوں اس کا ریفرنس جو ہے نا وہ اس قدر بڑا ہے۔ اچھا تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے زیادتی اور ظلم اور ناانصافی کا جو ہے نا سد باب کر دیا۔ اچھا دوسرا جو ہے وہ خطبے کے شروع میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے، اور وہ آپ کا یہ جو سوال اس سے بہت زیادہ متعلقہ ہے، وہ کیونکہ جملہ تھوڑا سا مختصر ہے، زیادہ تر پڑھنے والوں کا جو ہے نا توجہ اس میں ہے کہ من کانت عنده، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ ہیں، من کانت عنده امانۃ فلیؤدیها الی الذی ائتمنها، جس کے پاس کوئی امانت ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو ادا کر دے اس شخص کو کہ جو اس کا حقدار ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے وہ امام ابن تیمیہ نے یہ کئی سارے مقامات پر، سیاست شرعیہ ان کی کتاب ہے، وہاں پر بھی اور بھی بہت مطلب زبردست کہتے ہیں یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اسلام ہیں انہی سے ریلیٹڈ چیزیں خطبہ حجۃ الوداع میں دیں، کوئی چھوٹی موٹی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ساری زندگی میں چھوٹی بھی باتیں ہوتی ہیں، دین میں بڑی بھی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ جتنی باتیں بڑی ہی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا تو اس حوالے سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر امانات کا جو معنی ہے، کہتے ہیں اس کا جو سارا جو شان نزول وغیرہ بھی ہے ان آیات کا، یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو کہتے ہیں کہ وہ ہیں مسلمانوں کے عہدے۔ ٹھیک ہے۔ امانات سے سب سے پہلی مراد وہ آپ نے میرے پاس کچھ پیسے رکھے تھے، صحیح ہے، درست ہے، لیکن یہ اس کا پرائمری ریفرنس نہیں ہے۔ اگر شان نزول کو آپ دیکھیں اور آیات کا آگے پیچھے آپ دیکھیں نا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ سارا کچھ دراصل وہ جو ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ یہ یعنی کانسٹیٹیوشنل ریفرنسز ہیں یہ امانات کے حوالے سے، یہ کوئی چھوٹے موٹے نا کوئی لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے وغیرہ کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے امانات کے تحت جو ہے نا وہ سب سے پہلے آتے ہیں مسلمانوں کے عہدے، کہ یہ جو ہے یہ ان کے اہل ہی کو دیے جائیں، اور جو نااہل، اور وہی اسی وجہ سے امانت ہی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا وہ یہ ہے کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار رکھنا۔ جب آپ ذرا دیکھیں یعنی اس دور میں جو سب سے بڑا کہ کرپشن، بالکل کرپشن کیا ہوتی ہے؟ بے ایمانی، امانت نہ ہونا، فرمایا کہ فانتظر الساعہ، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہاں ہر شخص بے ایمان ہو چکا ہو اور ہر شخص جو ہے نا وہ دوسرے کا مال ہڑپ کر رہا ہو۔ تو مطلب یہ 2 ریفرنس ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپس میں جو ہے نا وہ زیادتیاں نہ کر بیٹھنا۔ اس کا ایک ریفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو کوئی غضن نہیں پہنچانی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے جو ذمہ داریاں ہیں اور جو عہدے ہیں ان کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرنا، کیونکہ امانت کا سب سے بڑا ریفرنس مال دولت وغیرہ سے پہلے یہی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو حقیقت یہ ہے کہ جس طور حتیٰ کہ ہمارے بہت سارے دیندار لوگ جب ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو سب سے کرپٹ کو شاید سب سے پہلے یہ انہوں نے یار میرا وہ کام کیا تھا، یعنی یہ نوبت جو ہے نا آ چکی ہے۔ ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع سے اس کا کوئی تعلق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری گائیڈ لائن جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہے کہ ان 2 حوالوں سے مسلمانوں کے مابین زیادتی سے پرہیز کرنا۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے شیخ صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو کی ہے۔ حفصہ یہ جاننا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے کہا ہے کہ دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، لیکن آج ہمیں وہ اپنے یہاں نظر نہیں آتی ہے۔
ہر بندہ ایک دوسرے سے شکوہ کناں ہے. تو آخری جو پیغام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس حوالے سے ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے اور کیا کرنا چاہیے تاکہ کہیں نہ کہیں کچھ پھول تو کھلیں، خوشبو تو آئے. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. شیخ نے ایک بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، میں نے بھی اس کو سنا اور متاثر ہوا ہوں. حقیقت ہے کہ منصب سب سے زیادہ قیمتی امانت ہے. بے شک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کو بہت سارا، آپ کے سوال نے مجھے اور کافی کچھ سامنے آ گیا ہے کہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چابی تھی بیت اللہ شریف کی، اس کے متعلق بھی یہی آیت پڑھی تھی جو شیخ نے پڑھی ہے. جی. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، ان کے لیے وہ پانی پر ذمہ داری تھی، زمزم پر، تو انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اب یہ تو وہی ہیں نا جنہوں نے آپ کو سفر ہجرت کا آغاز میں چابی نہیں دی تھی، بیت اللہ نہیں کھولا تھا، اور بڑی ایک اچھے اخلاق سے بھی پیش نہیں آیا تھا. تو اب اس کو یہی ہے، اجمع الحجاب مع السقایا، پانی پلانے کی ذمہ داری حاجیوں کو ہماری ہے، تو یہ چابی بھی ہمیں ہی دے دیں، ہم کنجی بردار بیت اللہ شریف کے بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے، ان کو بلایا، وہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کا یہ حکم ہے کہ جس کی یہ امانت ہے، جس کی فیملی میں خاندان میں چلی آ رہی ہے، اسی کو آپ نے واپس فرمایا یہ تیرے پاس رہے گی، اور تیرے پاس، تیرے سے چھیننے والا تمہاری خاندان سے وہ ظالم ہوگا. آج کے دور تک اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان میں یہ امانت رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہاں شرک سے اللہ تعالیٰ نے بہت حد تک محفوظ رکھا ہوا ہے. انہی کی وجہ سے وہ چاہے سربراہان ہو یا کسی طرح کے بھی ذمہ داران ہو. دیکھیں دین سب سے بڑی امانت ہے، دنیا کے مادی چیزوں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. دین سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا انتخاب کیا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو میں تو پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی کے بلوغ المرام کے مقدمے میں جب یہاں پہ پہنچے تو ان کے قلم نے ایسے جیسے جولانی ہی پکڑ لیا. حیران ہو کر ایک تعجب خیز انداز میں کہنے لگے اکرم بہم وارثم بمو، وہ کتنا بڑا خوش قسمت یہ گروہ ہے جو اتنے بڑی شخصیت اللہ کے دین کا اور اللہ کے نبی کا وارث بنا ہے. تو جتنی بھی کہا جائے دین سب سے مقدم ہے، اور یہ امانت، یہی امانت آپ نے صحابہ کو کہا تھا حجۃ الوداع کے اندر کہ فلیبلغ الشاہد الغائب. بالکل. جب پوچھا تھا کہ بھائی میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، فکر مندی یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے متعلق بھی کانپ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آنے والے وقت میں جو پیش، بھائی میرے متعلق پوچھا تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کہ قد بلغتا ونصحتا وادیتا، آپ نے سارے حق ادا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا. اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک میرے اس پیغام کو پہنچاتے رہیں جو یہاں موجود نہیں ہے. یہ بہت بڑی امانت ہے، اور سچ ہے کہ جب قسم رب کریم کی ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہم دین والے ہی اس کے اندر بڑی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. ٹکے ٹکے کے بارے میں یار ہم پر الزام ہو، معمولی ہم چیزیں ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انسان کو پاؤں کی ٹھوکر سے پرے پھینک دیتا ہے، راستے کا اس کو رکاوٹ سمجھتا ہے. ان چیزوں پر ہم مر رہے ہیں اور ہماری ویلیو خراب ہو رہی ہے. یہی حال حکومتی اقتدار پر، وہ اپنے منظور نظر لوگوں کو لگایا جاتا ہے. آج آپ غور فرمائیں، پورے پاکستان کے اندر وزیر اعظم، صدر مملکت، چیف آف آرمی، جو بھی ہے سب کو پتہ ہے یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ کرپٹ ہے. ایون کہ نیچے والے منتھلیاں لیتے ہیں یا لیتے رہے ہیں، اللہ کرے وہ نہ ہو، اب لیتے رہے ہیں. یہ ہر زبان زد عام تھی بات کہ بڑے وزیر کو چھوٹے محکموں والے یا تھانوں والے یہ دیا کرتے ہیں اتنے کروڑ روپیہ ماہانہ، سب کو پتہ ہے. جب ایسی صورتحال، میں آپ کی بات میں اضافہ کرتا ہوں، تاکہ وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کلائنٹ کیسا ہے. کلائنٹ، میں جھوٹا مقدمہ لڑ رہا ہوں، یہ غلط ہے، ڈیفالٹر ہے، اس کے اندر خامی ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے قتل کیا ہوا ہے، یا اس نے حق دبایا ہے، یا یہ پلاٹ اس کا نہیں ہے، اس کی وکالت کر رہا ہے اور دیدہ دلیری سے کر رہا ہے، سینہ تان کے جاتا ہے.
وہ فن سمجھتا ہے، اگر وہ کامیاب ہو جاتا آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جی تو وہ سمجھتا ہے میرا یہ فن ہے، بالکل مجھے اس کی وجہ سے کلائنٹ زیادہ ملیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑا المیہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ضیعت الامانۃ، جیسے شیخ نے پڑھا جی حدیث کا اقتباس، تو فانتظر الساعہ، انتظار کرو قیامت کا. تو ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. ضرورت ہے ہم پلٹیں واپس. جیسے ایک امام محدث کا قول ہے کہ اس امت کے آخر کی اصلاح پہلے ابتدائی دور کا جب تک اختیار نہیں کریں گے، وہ طریقہ، وہ تعلیمات، وہ اسوہ حسنہ، اتنی دیر تک نہیں ہوگی. اس کے لیے بالکل صحیح. ضروری ہے پیچھے پلٹنا. بالکل صحیح. دنیا میں کوئی مثال نہیں. میں ایک بات تھوڑی سی کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جی کہ یہ گاندھی نے بھی تو کہا تھا نا، مہاتما گاندھی نے، کہ مجھے اگر کوئی پوچھے کہ سادگی کے لیے اقتدار پہ بیٹھ کر دیانت داری، امانت داری اور سادگی، تو میں اپنے کسی کو پیش نہیں کروں گا. میں مجبور ہوں اس کے لیے ابو بکر و عمر کا نام پیش کرنے پر، سبحان اللہ. کہ ان کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہ انہوں نے اتنے بڑے اقتدار، کئی لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایسی سادگی اپنائی، ایسی سادگی اپنائی کہ لوگوں کو دیتے تھے، آپ بھوکے رہتے تھے. آپ انہوں نے فاقوں میں زندگی گزاری، مگر ایک مثال دے گئے اپنے پرائے جس کو مانتے. الفضل ما شاہدت بھی الاعداء. بے شک. کمال تو وہی ہے جو دشمن بھی مانے. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا شیخ صاحب، خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں، لیکن آج ہم اس فلاح سے، اس روشنی سے یا اس چھاؤں سے محروم نظر آتے ہیں. شکوہ ہر ایک کی زبان پہ ہے. اور جیسے آخری بات آپ صاحب نے کہی ہے، میں اسی بات کو آگے لے کے چلنے لگا ہوں کہ، اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آج کے کرنٹ سنیریو کے اندر ماڈرن فلسفی کے ساتھ اسلام کی اس فلسفی کو ریلیٹ کر کے وہ چھاؤں جس کی تلاش سب کو ہے وہ کیسے لی جا سکتی ہے؟ معاملہ اصل میں یہ ہے کہ اسلامی زندگی کا تصور جو ہے نا وہ ہمارے لیے اجنبی ہوتا جا رہا ہے. اور صرف زندگی. جی اچھا، اب آپ کا جتنا زیادہ ایک قومی بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن میں جو بھی لکھا ہے، کون کانسٹیٹیوشن پڑھتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو روز صبح و شام لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی دہائیاں پڑھ رہی ہیں. دیکھیے اس وقت دہائیاں کس بات کی پڑھ رہی ہیں؟ ترقی. بالکل. اور وہ مان کر نہیں دے رہی، ہمارے پاس پھٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے. 200 سال سے مطلب ہم ترقی ذلت ہی ہے، مطلب آوازیں دے رہے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا قومی بیانیہ جو ہے نا وہ ایمان پر اور اطاعت رسول پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، ٹھیک ہے، اور زندگی کے مقصد پر رکھنی ہوتی ہے. اچھا، جب تک آپ قومی بیانیے کو نہیں کرتے، اور یہ جس چڑیا کا نام آپ میڈیا لیتے ہیں، وہ میڈیا دراصل کسی قوم کے اہداف کو ایک تسلسل کے ساتھ اور بہت اعلیٰ ڈھنگ کے ساتھ لوگوں کو پہنچانے اور یاد دہانی کرنے کے لیے ہوتا ہے. حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو خبریں تک دی جاتی ہیں اس کی اینگلنگ ہوتی ہے. ایک خبر دیتے ہوئے مطلب ہے کہ وہ خبر بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا نقل کرنے والا کیا اسرائیلی ہے، واقعہ وہی ہوگا. جب اسرائیلی میڈیا اس کو بتائے گا تو وہ ایک خاص مضمون وہ ہوگا، لیکن اس کی جو ہے نا ورژن ایک خاص ہوگا. اچھا، وہی خبر جب ایک مسلمان بتائے گا، فلسطینی بتائے گا مثلا، تو کانٹینٹ وہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کا اینگل مختلف ہوگا. اچھا، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے جو صبح و شام جو آپ گفتگو کرتے ہیں تو بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ جس شے کا نام قلب و ذہن ہے، قلب و ذہن کو سیراب کرنے کے لیے یا متاثر کرنے کے لیے یا ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، خاص طور پر ان جدید معاشروں کے اندر جو بولا جاتا ہے. ایک کا نام ہے تعلیم، ٹھیک ہے، اور دوسرے کا نام ہے اعلام. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عربی میں ان دونوں کا مادہ ہے. اعلام ابلاغ کو کہتے ہیں، یہ جس کو آپ میڈیا کہتے ہیں، انفارمیشن کہتے ہیں، کمیونیکیشن کہتے ہیں. اچھا، عربی میں ایک تعلیم ہے اور دوسرا اعلام ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، اور وہ اس کا مادہ علم ہے، اور وہ وہی ہے جو مطلب پہلی وحی کے اندر جو ہے نا وہ بیان آیا ہے. اور تسلسل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنا کچھ منصب بتایا تو وہ یہ ہے کہ بعثت معلما. بالکل. اچھا،
تو بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو مین سٹریم تعلیم ہے، اب یہ انہوں نے ہمیں پٹی پڑھا دی، اس کا جو ہے نا جی وہ مذہب سے کیا تعلق ہے؟ اور جو ابھی آپ بتا رہے تھے، یہ آپ حضرت یہ بہت بات کی بات ہے، کہتے ہیں جی سیاست کو انہوں نے دین سے جدا کر دیا ہے. بخدا میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لوں گا کہ سیاست کو، کیونکہ وہ پتہ نہیں کہاں ہمارے ہاتھ آنی ہے کہاں نہیں آنی ہے. وہ انہوں نے تعلیم کو دین سے الگ کر دیا ہے. یہ واردات تو اس کا تو رونے والا حمزہ فلا بواکی لہو، اس کا تو رونے والے نہیں ہیں. روز صبح شام جی سیاست کو مذہب سے، بھائی صاحب سیاست کو مذہب سے کیا، انہوں نے تو تعلیم کو کر دیا ہے. آپ کی یہ جو انسان تیار ہوتا ہے اس وقت، یہ انسان کی تیاری کی فیکٹریاں آپ کی یونیورسٹیاں ہی ہیں نا، بالکل یہ کالج ہی ہیں نا، یہ اسکول ہی ہیں نا. بالکل ہماری اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے والا بھی ہوتا ہے کہ جی اس کا تعلیم سے کیا تعلق. یا خدایا، جو پیدا کرنے والا ہے اور جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، اگر اس کا تعلق تعلیم سے اور ایجوکیشن سے نہیں ہے تو پھر ہے کسی چیز کا نام. وہ جی آپ نے جی کامیاب بننا ہے، جی آپ نے ترقی کرنی ہے، آپ نے کرنا ہے. وہ اللہ نے وہ جو ہے نا وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے ساری ماؤں کا دودھ حرام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ترقی شرقی کے جتنے کیے اللہ نے ابھی تک. انشاءاللہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان امت دین پر آئے گی نا، اللہ دنیا بھی دے دے گا انشاءاللہ. تو دنیا بھی نے بھی ابھی تو ہمیں گھاس نہیں ڈالا، ہم وہ کشکول پکڑ کر دنیا پر میں بھیک ہی مانگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے پیچھے، اور وہ آگے آگے. تو اس وجہ سے دیکھیں جو سوسائٹی کو ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے نا، اچھا ریپروڈکشن آپ کو پتہ ہے جانوروں میں بھی ہے کہ وہ تولیدی عمل ہے. یہ جو جتنا اب تک ہے اس نے اب آگے بھی تو چلنا ہے نا. تو ریپروڈکشن جو انسان کی ہے وہ بنیادی طور پر حیوانی ریپروڈکشن نہیں ہے، وہ تو مطلب جانور بھی کر لیتے ہیں. تو ریپروڈکشن بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس مقصد پر قائم نسلیں تیار کرنا. بالکل. اس کے دو بیسک انسٹرومنٹس ہیں، وہ ہے تعلیم اور ابلاغ. یہ دونوں کے دونوں مطلب ہے اللہ سے مکمل ہٹے ہوئے لوگوں کی مٹھی میں ہے. اس کے بعد آپ یہ جو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اوبویس ایسا ہی ہوگا جب تعلیم اور ابلاغ سے اللہ اور اس کے رسول کو اور زندگی کے مقصد کو غائب کر دے. اور یہ امت ہوتی کیا ہے، دنیا میں کس شے کا علاج ہے یہ امت، یہ کون بتائے؟ تو مطلب ایک ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک فاؤنڈیشن ڈالنا، وہ تعلیم میں ہوتی ہے، اور روزمرہ کی بنیاد پر اسی نیریٹو کو لوگوں کے ذہن نشین کروانا یہ ابلاغ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ایک اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے جس کے بعد اب مسلمان جو ہے نا وہ حد سے حد اس کے ذہن میں بھی آتا ہے تو دین کے حوالے سے وہ 5 وقت کی نماز اور مطلب روزہ وغیرہ وہی آتا ہے، اور اسی کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی دنیا میں آئی تھی وہ مقصد میں وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اسلام سکڑ کر جو ہے نا وہ اتنا سا ہو گیا ہے. تو اصل یہ ہے کہ تعلیم اور ابلاغ ہی کو ایمان پر کھڑا کیا جائے. انشاءاللہ العزیز وہ نسلیں، وہ جو نصیحت للہ و رسولہ، اور اس کے بعد آپ نے جن ساری انشاءاللہ العزیز وہ یعنی امت کا فنکشن بحال ہو جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ دونوں معزز شخصیات کا تشریف لانے کا. لیکن حقیقی بات ناظرین کرام یہی ہے کہ بہت کچھ تشنا ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو واقعتاً ہمارے زخموں کے اوپر مرہم کا کام دے سکتی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اسی سیریز کے حجۃ الوداع کے حوالے سے. اپنے میزبان ڈاکٹر صلاح الدین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.